بسم الله الرحمن الرحیم، درس نمبر 7، الحدیث الثالث عشر، 13 نمبر حدیث ہے کمال الایمان، ایمان کا کامل ہو جانا، ایمان کا کمال اور تمامیت ایمان کا تمام ہو جانا، پورا ہو جانا، یعنی کب تک ایمان کسی مسلمان کا مکمل کامل پورا نہیں ہوتا۔ عن ابی حمزہ، ابو حمزہ کنیت اس کی حضرت انس رضی اللہ عنہ کی، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، روایت کر رہے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہوتا، حتی یہاں تک یحب لاخیہ، اپنے بھائی کے لیے، مسلمان کے لیے پسند کرے، چاہے، ما وہی چیز، یحب لنفسہ، جو اپنے لیے پسند کرتا ہو، چاہتا ہو، مانا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہوتا جب تک مسلمان کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کر رہا ہو، اور جب تک اس کے لیے وہی چیز بری نہ جانے جو اپنے لیے وہ صحیح نہ جانتا ہو، غلط جانتا ہو، نقصان والا۔ دیکھیے یہاں پر لا یؤمن میں مراد یہ نہیں ہے کہ مطلق مومن نہیں ہوتا، مطلب ایک کامل مومن نہیں ہوتا۔ لا یؤمن کامل مومن، بجا مومن نہیں بن سکتا، احدکم تم میں سے کوئی شخص، حتی یہاں تک، یحب پسند کرے، چاہے، خواہے، لأخیہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے، سب مسلمان مراد، چاہے اس کا رشتہ دار ہو یا اجنبی ہو، مسلمان ہو، ما یحب لنفسی، وہ چیز جو اپنے لیے وہ پسند کر رہا ہو، مانا ہے جیسے اپنے لیے انسان اچھی چیزیں چاہتا ہے، خیر بھلائی چاہتا ہے، اسی طرح دوسرے مسلمان کے لیے بھی چاہنا اور پسند کرنا ضروری ہے۔ ہاں کسی کو وہ چیز دینا ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو دے دے، مثلا ویسے تو ہم کام کرتے ہیں، کماتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو بھی اتنا دے یا زبردستی کما کے یا اس سے کام کرائے۔ مقصد یہ کہ بدنیتی نہیں ہونی چاہیے کسی چیز میں۔ ایک مسلمان کی اگر بھلائی ہو رہی ہے نا تو دوسرے کو جلن نہیں ہونی چاہیے، بدنیتی نہیں ہونی چاہیے۔ اس طرح اگر ایک شخص کو تکلیف ہو رہی ہے، کچھ شر، فساد، مصیبت کچھ بھی ہو رہا ہو اسے، تو اس پر اس کو خوش نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے اپنے لیے انسان غمزدہ ہو جاتا ہے نا کہ میرے لیے مصیبت تکلیف ہے، اسی طرح سے دوسروں کی مصیبت تکلیف پر خوش نہ ہو، یہ نہ کہے کہ چلو اچھا ہے، صحیح ہونے دو کہ تھوڑا سدھر جائے، جیسے لوگ کہتے ہیں۔ آگے حدیث نمبر 14 میں بتا رہے ہیں حرمت دم المسلم، مسلمان کے خون کی حرمت، عظمت، حفاظت، و اسباب احدارہ، اور اس کے حدر ہونے، رائے گاہ ہونے کے اسباب۔ مسلمان کا جو خون محترم حضرات یہ بہت قیمتی ہے، ایک خون کا قطرہ بہانا معاف نہیں ہوگا کسی کے لیے، بلا وجہ، بلا سبب، لیکن اگر سبب پایا جائے تو پھر مسلمان کا خون جو ہے رائے گاہ جائے گا، پھر اس کی قیمت نہیں رہے گی، بے قیمت ہو جائے گا وہ خون جو ہے، پھر بے قیمت ہو جائے گا۔ اسباب و احدار مانا کسی چیز کے حدر ہونے، رائے گاہ ہونے، بے قیمت بن جانے کے اسباب۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یحل دم امرئ مسلم، لا یحل حلال نہیں، جائز نہیں، دم خون، امرئ آدمی، مسلم کسی مسلمان، مراد صرف آدمی نہیں مانا خاتون یا مرد، یعنی کسی مسلمان کا خون بہانا حلال نہیں ہے، وہ مسلمان
جو کیا ہوتا ہے ظاہر ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کہ وہ گواہی دے رہا ہو کہ معبود برحق اللہ ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، جس طرح گواہی دے رہا ہو تصدیق کر رہا ہو مسلمان ہوں، اس کو خون جائز نہیں ہے الا باحدى ثلاث، ہاں تین کاموں میں سے کسی ایک کام کرنے سے مسلمان کا خون رائے گاہ ہو جاتا ہے، مانا خود کو برباد کر دیتا ہے۔ وہ کون کون سی کام ہے؟ الطیب الزانی، ایک ہے وہ جو کیا ہو سیب ہو اور زنا کرے، سیب شادی شدہ کو کہتے ہیں، سیب کسے کہتے ہیں؟ شادی شدہ، چاہے وہ خاتون ہو یا مرد۔ الزانی مانا زنا کرے، ظاہر ہے شادی شدہ مرد یا خاتون جب یہ کام کریں گے نا تو اس سے ان کا خون حاضر ہو جائے، کیونکہ جو سزا ہے قرآن کریم میں حدیث میں ان کے لیے کیا ہے؟ سنگساری ہے، پتھروں سے رجم کرنا، سنگسار کرنا، مارنا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ والنفس بالنفس، اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تو نفس کے بدلے میں نفس ہوگا، جسے اور بھی آیات میں ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، نفس کے بدلے کیا ہے؟ نفس ہے۔ تیسرا کون ہوگا جو خون کو رائے گاہ کر دے گا اپنا؟ التارک، چھوڑنے والا، لدینہ ہی، اپنے دین کو، المفارق، جدائی اختیار کرنے والے، للجماعہ، جماعت المسلمین سے، والتارک لدینہ ہی، دین کا چھوڑنے والا۔ دین کا چھوڑنے والا کون ہوتے ہیں محترم حضرات؟ جو مرتد بن جائے، وہ چھوڑنے والے مراد نہیں جو اعمال میں سستی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، مراد اس سے کیا ہے؟ مرتد ہے، جو اسلام سے پھر جائے اس کو کہتے ہیں مرتد، تارک الدین اس کو بولتے ہیں، زندیق وغیرہ بھی بول سکتے ہیں۔ مفارق للجماعہ، جماعت المسلمین مراد ہے، مسلمان ایک جماعت ہے نا، کافر دوسری جماعت ہے اور مسلمان الگ جماعت ہے۔ امت جو ہے بس دو فرقے ہیں، کافر اور دوسرے کیا ہے؟ مسلمان، یعنی مسلمان جو ہے ایک قوم ہے اور کافر جو ہے دوسری قوم ہے، تو جماعت کیا مراد ہے؟ مسلم قوم، مسلم جماعت۔ تو جماعت کا چھوڑنے والا ظاہر مسلمانوں کی عقائد کا چھوڑنے والا، نظریات کا چھوڑنے والا مرتد ہوگا۔ مرتد کو جو کچھ وقت دیا جاتا ہے، جیل میں ڈالا جاتا ہے، اس کی جو شکوک و شبہات اگر پیدا ہو اس کو زائل کیا جائے گا، ازالہ کیا جائے گا، اگر پھر بھی زائل نہ ہو، وہ اپنی بات سے نہ پھر رہا ہو، اڑا رہ جائے، پھر اسے قتل کیا جائے گا، اگر خاتون ہے پھر اس کو ہمیشہ کے لیے جیل میں رکھا جائے گا۔ آگے حدیث نمبر 15 میں محترم حضرات آداب اسلامیہ بتا رہے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن، جو آدمی ایمان رکھتا ہو، باللہ اللہ پر، والیوم الاخر، روز آخرت پر، یعنی جو آدمی اللہ کا اور روز آخرت کا ایمان رکھتا ہو، یقین رکھتا ہو، تو اس کو کیا کرنا چاہے؟ مسلمان کو پھر یہ کام کرنا چاہے، فلیقل خیرا، خیر کی بات کہے، او لیصمت، ورنہ خاموش رہے زندگی میں۔ خاموشی بھی بڑی حکمت ہے اور بے شمار فوائد ہیں، بے شمار نقصانات سے آدمی بچ جاتا۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، اس میں بھی دوسرا ٹکڑا یہی ہے کہ جو آدمی اللہ پر، روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو، فلیکرم جارہ، اپنے پڑوس کی کیا کرے؟ عزت کرے، فلیکرم، اکرام کرے، جارہ، اپنے پڑوسی، جو اپنا پڑوسی ہونا اس کا کیا کرے؟ اکرام کرے۔ ظاہر کھانے کی چیزوں میں بھی اکرام کر سکتے، جیسے حدیث میں آیا ہے نا کہ اگر کوئی شوربہ بھی بنائے نا تو تھوڑا پانی زیادہ کرے اس کا، تاکہ پڑوسی کا بھی خیال رکھ سکے اس میں۔ اکرام میں صرف کھانے کا اکرام مراد نہیں ہے، اور بھی بہت ساری چیزوں میں اکرام ہوتا ہے، بات میں اکرام کرنا، تذلیل نہ کرنا، اسے اذیت نہ دینا، تنگ نہ کرنا، ستانا نہیں، یہ سب چیز اس میں داخل ہے، ٹھیک ہے۔ تو فلیکرم جارہ، اپنے پڑوسی کا اکرام کرے، اور جو ظاہر اکرام نہیں کرے گا، پڑوسی کو تنگ کرے گا، حدیث میں ہے اس کا ٹھکانہ پھر درست نہیں ہوگا، جہنم جا سکتا ہے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو، فلیکرم ضیفہ، اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے، اپنے مہمان کی اچھی ضیافت کرے،
اس کو اچھا کھلائے، اس کے لیے عمدہ کھانا تیار کرے جو اپنی طاقت اور بساط کے مطابق ہو. ورنہ زیادہ تکلف کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو اس سے ہو سکے اس میں بخل کوتاہی نہ کرے. آگے حدیث نمبر 16 ہے محترم حضرت، النہی عن الغضب، غصے سے منع آیا ہے، حدیث میں نہیں آئی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں، ان رجلا، ایک شخص سے، یقیناً یعنی ایک شخص نے پوچھا، قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اوصینی، مجھے وصیت کیجئے، مجھے نصیحت کیجئے، مجھے کوئی بات بتائیے. قال، فرمایا، لا تغضب، غصہ مت کرنا، لا تغضب، غصہ مت کرنا، غصے سے بچ کے رہنا. فردد مرارا، اس شخص نے بار بار درخواست کی کہ یا رسول اللہ کچھ اور فرمائے، کچھ اور فرمائے. قال، فرمایا، لا تغضب، لا تغضب، منع ہر بار پوچھنے پر یہی فرماتے تھے کہ لا تغضب، غصہ بالکل مت کرنا. بس غصے سے بچ گئے نا تو سمجھ لینا کہ بہت فائدہ آپ نے کر لیا. سمجھو کہ ثلث، تہائی حصہ آپ کامیاب ہو گئے، کیونکہ ایک تو ہماری شہوت ہے، تیسرا حصہ تو ہمارا اسی میں ناکام ہو جاتا ہے محترم حضرت، دین میں، کاموں میں، غلطیوں میں. اور ایک جو ہے ہمارا کیا ہے، غصہ ہے، اور ایک چیز جو ہے ہماری غفلت، سستی ہے. یہ تین چیزیں جو ہے انسان کو آدھا کر دیتی ہیں. اور غصے سے بھی بہت سارے معاملات بگڑ جاتے، قتل غصے سے واقع ہو جاتے، طلاق غصے سے ہو جاتی ہیں، دوستی جو ہے غصے سے کٹتی ہے، رشتہ غصے سے کٹتا ہے. کیا سی کیا چیزیں نہیں ہیں محترم حضرات، شمار کر کے بڑی لسٹ بن جائے گی کہ غصے سے اکثر یہی کام ہو جاتے ہیں. اور غصے میں ظاہر پر عقل پر بھی پردہ آ جاتا ہے، چاہے کتنا ہی عقل مند انسان ہو. اور انسان سے ایسے کام سرزد ہو جاتے نا کہ پھر ندامت و حسرت کے بعد بھی اس کا ازالہ نہیں ہوتا. اور غصہ جو ہے شروع میں تو جنون ہوتا ہے، آدمی پاگل ہو جاتا ہے، بعد میں بہت ہوشیار بن جاتے ہیں، لیکن فائدہ نہیں ہوتا. اس لیے کہا کہ لا تغضب، غصہ بالکل مت کرنا، غصے سے دور رہنا.